ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کی سرزمین میں ایک جادوئی جگہ تھی جسے خوابوں کی دنیا سفاری کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی عام سفاری نہیں تھی، یہاں کے جانور باتیں کر سکتے تھے اور ہر رات وہ اپنے حیرت انگیز مہمات کی کہانیاں سنانے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ خوابوں کی دنیا سفاری جادوئی جنگل کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ صرف وہی لوگ جو سب سے زیادہ معصوم دل اور تخیل رکھتے تھے اس تک پہنچ سکتے تھے۔ ایک ایسی ہی لڑکی تھی جس کا نام نل تھا۔ نل کو جانوروں سے بے حد محبت تھی اور اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ان جادوئی جانوروں سے ان کی سرزمین میں ملاقات کرے۔ ایک شام جب نل سو رہی تھی تو اچانک اس کے کمرے میں ایک نرم روشنی پھیل گئی۔ ایک ہلکی ہوا اس کی کھڑکی سے اندر آئی جو میٹھی پھولوں کی خوشبو لے کر آئی تھی۔ جب نل نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو جادوئی جنگل کے کنارے پر کھڑا پایا۔ اس کے سامنے ایک عظیم دروازہ تھا جو مڑی ہوئی بیلوں اور چمکتے ہوئے کرسٹل سے بنا تھا۔ اس کے اوپر خوابوں کی دنیا سفاری کے الفاظ چاندنی میں جگمگا رہے تھے۔ نل کا دل خوشی سے بھر گیا اور اس نے جوش کے ساتھ اس دروازے میں کہاں ہوں؟ یہ جگہ جادوئی اور عجیب لگ رہی ہے۔ وہ ستارے کتنے قریب ہیں اور ہر چیز چمک رہی ہے۔ ستارے جھلملا رہے تھے اور وہ اتنے قریب لگ رہے تھے جیسے انہیں چھوا جا سکتا ہو۔ بے اوقامت درخت جن کے پتے چمک رہے تھی اس کے اوپر پھیلے ہوئے تھے اور دور سے ہنسی اور موسیقی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب نل جنگل میں مزید آگے بڑھی تو اس کی ملاقات ایک عقلمند بوڑھے ہاتھی سے ہوئی جس کا نام ایلی تھا۔ ایلی کی بڑی مہربان آنکھیں تھیں اور اس کے لمبے خوبصورت دانت چاندنی میں چمک رہے تھے۔ خوابوں کی دنیا سفاری میں خوش آمدید نل، ہم تمہارے منتظر تھے۔ آپ بات کر سکتے ہیں، یہ جگہ عجائبات سے بھری ہوئی ہے۔ حیران رہ گئی۔ آپ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایلی ہنس پڑا۔ بالکل میں بات کر سکتا ہوں۔ یہاں خوابوں کی دنیا میں سب جانور بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سی کہانیاں ہیں سنانے کے لیے اور آج رات تم بھی ایک کہانی کا حصہ بنو گی۔ دونوں مل کر سفاری کی سیر پر نکلے جہاں انہیں طرح طرح کے حیرت انگیز جانور ملے۔ وہاں ایک شرارتی شیر تھا جس کا نام ٹوبی تھا جو مذاق کرنے کا شوقین تھا، اور ایک زیبرا تھی جس کا نام زارا تھا جس کی دھاریاں اس کے موڈ کے حساب سے رنگ بدلتی تھیں۔ نل نے آسمان میں ایک بڑے عقاب کے ساتھ پرواز بھی کی جس کا نام اسکائی تھا اور اس نے اسے خوابوں کی دنیا کا مکمل نظارہ دکھایا۔ رات گزرنے کے ساتھ نل نے جانوروں کی ہماری کہانیاں بہادری، دوستی اور خود پر یقین کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہ کہانیاں لاجواب ہیں، میں انہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ واپس جانے کا وقت ہے، یاد رکھنا خوابوں کی دنیا ہمیشہ یہاں موجود ہے۔ شکریہ ایلی، میں جلد ہی دوبارہ خواب دیکھوں گی۔ یاد رکھنا نل، ایلی نے کہا، خوابوں کی دنیا سفاری ہمیشہ یہاں موجود ہے، تمہارے خوابوں میں تمہارا انتظار کرتی ہے۔ آخری گلے کے بعد نل دروازے سے گزری اور اپنے بستر میں واپس آ گئی۔ صبح کا سورج بس نکل رہا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ خوابوں کی دنیا سفاری کا جادو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اور اس دن کے بعد جب بھی نل اپنی آنکھیں بند کرتی اسے یقین ہوتا کہ وہ خوابوں کی دنیا سفاری میں ایک اور جادوئی مہم جوئی سے بس ایک خواب کی دوری پر ہے۔